السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہم نے آپ کو شروع کے اسباق میں بتایا تھا کہ معنی دار لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور دوسرے مرکب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی پھر ہم نے آپ کو تین قسمیں بتائی تھی، اسم، فعل اور حرف، پھر اس کی تعریفات اور تفصیلات ہم اب تک پڑھ رہے تھے۔ آج ہم معنی دار لفظ کی دوسری قسم یعنی مرکب کو شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، اسے کہتے ہیں مرکب۔ مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ سب سے پہلے مرکب مفید دیکھ لیں۔ مرکب مفید کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں مرکب مفید کو۔ مرکب مفید یعنی جملے کی پھر دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ میں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر ایک، اسناد، دو کلموں کے درمیان نسبت جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے اسناد، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے مسند الیہ۔ مسند الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے یا نسبت کی جائے۔ یہ تعریفات آپ نے دیکھنی ہے، آگے ہم آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ پھر مسند وہ اسم یا فعل جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے، جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے۔ اچھا، مفرد میں ہم نے آپ کو جو بتایا تھا اسم، فعل، حرف، اس میں دیکھ لیں کہ اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل مسند تو ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے اور نہ مسند ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ گیا آپ حضرات کہ جملے میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اور ان تین چیزوں میں سے یہ اسم میں اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہو سکتا ہے، فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، اور فعل حرف جو ہے دونوں نہیں ہو سکتا۔ جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، اور دوسری جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، ٹھیک ہے۔ زاہد عالم است، یہ زاہد پہلا جز ہے اور یہ اسم ہے، اور عالم یہ اس کا دوسرا جز ہے۔ دوسرے جز کی بات نہیں کر رہا، ہم صرف پہلے جز کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، زاہد کو مسند الیہ، زاہد ہے مسند الیہ، اور عالم مسند، عالم مسند، کیوں؟ کیونکہ عالم کی علم کی نسبت کی جا رہی ہے زاہد کی طرف، شخص کی طرف، تو زاہد مسند الیہ ہوا اور عالم ہوا مسند۔ اچھا، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ مسند اور مسند الیہ کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے ایک حرف ہوتا ہے، چاہے وہ اردو میں یا فارسی میں ایک حرف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حرف ربط، جو تعلق قائم کرتا ہے مسند الیہ اور مسند کے درمیان جملہ اسمیہ میں، اسے کہتے ہیں حرف ربط۔ جیسے اردو میں حرف ربط ہے، ٹھیک ہے، اور فارسی میں حرف ربط ہے است، ٹھیک ہو گیا۔ اب حرف ربط دیکھ لیں، است، اند، ای، اید، ام، ایم۔ حرف ربط مبتدا کے اعتبار سے بدلے گا، یعنی اگر مبتدا واحد غائب ہے تو حرف ربط بھی واحد غائب،
اور اسی طرح جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اچھا است کو دیکھ لیں، یہاں پہ الف نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اگر اس سے پہلے ہائے مختفی ہو، ہائے مختفی اس والی ہا کو کہتے ہیں جو آخر میں لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی الف کی طرح جاتی ہے، جیسے بندہ، یہ دیکھیں بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے اگر ہائے مختفی ہو است سے پہلے تو است کی الف کو لکھیں گے ہم، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی اور حرف ہو ہائے مختفی نہ ہو، جیسے یہاں پہ میم ہے، تو ہم سین تا لکھ سکتے ہیں، صرف سین تا، است، عالم است، اس کو پڑھیں گے عالم است، زید عالم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا ہمارا جملہ اسمیہ، الحمدللہ۔ اب جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، ٹھیک ہے، وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جملہ فعلیہ دیکھ لیں، خورد زید، کھایا زید نے۔ جملہ فعلیہ کا جو پہلا جز ہے مسند، اسے کہتے ہیں مسند، اور جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل کہتے ہیں۔ جس طرح اسمیہ میں مسند کو مبتدا کہہ رہے تھے تو اس کو فعل کہیں گے۔ اور دوسرا جز ہوتا ہے مسند الیہ، اور مسند الیہ کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ میں فاعل، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے خوردر، یہ کھانے کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے، کھانے کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو جس کی طرف نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مسند الیہ۔ اچھا، یہ جو جملہ بن گیا اس کو کہیں گے ہم، کیونکہ جملہ خبریہ ہے، اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اور اس جملہ کو کہیں گے ہم، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کی طرف اسناد کی جائے، یہ اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اور اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترکیب بھی ہوتی ہے، زاہد مبتدا اور عالم خبر، اور اس جو ہے حرف ربط، مبتدا اور خبر اور حرف ربط مل کے ہوئے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح خورد فعل اور زید فاعل، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیں خبر دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی جھجک والی بات نہیں ہے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مرکب مفید کی دوسری قسم یعنی جملہ انشائیہ کے بارے میں آپ حضرات کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔